دو ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو پیسے ختم ہو گئے یا تو اقرار کرو، یا تو بتاؤ کہ عشق رسول تمہارا ختم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت سے بہتر تو کوئی شاعری کر نہیں سکتا ہے۔ پیسے ختم ہوئے محمد بھائی؟ یہ کیوں بول رہا ہوں وہ بھی بتاؤں گا ابھی میں۔ یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے 9 مرتبہ حرام کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کتنی بار؟ 9 بار۔ اگر میں نہ بولوں تو شاید مجھے وہ سزا ملے گی مرنے کے بعد جو تم سوچ نہیں سکتے ہو۔ پیسے ختم نہیں ہوئے تو لاؤ لٹاؤ مجھ پر۔ کیا ہوا؟ اب مانگ رہا ہوں تو نہیں دے رہے ہو یار۔ پیسہ دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پیسے لٹانے کا نام جلسے کی کامیابی نہیں ہے۔ اپنی روش بدلو، اپنا طریقہ بدلو، اسٹیجوں سے حرام کاری بند کرو۔ آج جلسے جتنا اہل سنت و جماعت کے لوگ کرتے ہیں شاید کوئی کرتا ہو۔ ہر مکتبہ فکر کا جلسہ کرتا ہے، وہابی بھی کرتا ہے، دیوبندی بھی کرتا ہے، رافضی بھی کرتا ہے، قادیانی بھی کرتا ہے، لیکن جتنا سنی کرتا ہے شاید کوئی کرتا ہو۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، اور تمہاری بھی اور سب کی بھی۔ شاید کوئی کرتا ہو، لیکن سب سے زیادہ جاہل جس قوم میں ملے گا وہ اہل سنت و جماعت۔ اتنے جلسے ہونے کے باوجود، اتنے پروگرام ہونے کے باوجود، اتنی تقریریں ہونے کے باوجود، اتنے شعراء اور ناطقاں کو بلانے کے باوجود، آخر ہماری قوم جہاں تھی وہی کیوں ہے؟ تم میں بدلاؤ کیوں نہیں آتا؟ تم میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ تم میں چینجنگ کیوں نہیں آتی؟ وجہ صرف اتنی ہے، تم نے جلسوں کو بے مقصد بنا دیا ہے۔ تمہارے جلسے بے مقصد ہو چکے ہیں۔ تمہارے جلسوں کا مقصد صرف نام و نمود رہ گیا ہے۔ جب تک تمہارے جلسوں کا مقصد نام کمانا رہے گا، تمہاری گود میں پلنے والی اولادیں جاہل ہو رہیں گی۔ خاموش۔ کون بولا سبحان اللہ؟ چپ چاپ بیٹھے رہنا بتا دیتا ہوں۔ 10 سالوں سے تمہاری جہالت دیکھ رہا ہوں، اب اور میں برداشت نہیں کروں گا، اب اور زیادہ تم کو نہیں برداشت کروں گا۔ بہت کچھ برداشت کیا یہاں میں نے، بہت کچھ دیکھا ہے یہاں میں نے، اور اگر آج قسم خدا کی میں یہاں نہیں بول سکا تو پوری دنیا میں کہیں نہ بول سکوں گا۔ یہ میرے گھر جیسا ہے۔ جب ایک انسان اصلاح کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے تب سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے۔ اگر آج میں نے سچائی کی تبلیغ تمہارے بیچ نہیں کی تو قسم خدا کی میں کسی کے بیچ نہیں کرتی۔ میں حرام کاری تمہاری بتا رہا ہوں اور تم سبحان اللہ بول رہے ہو۔ وٹوا میں ایسے ہوا تھا، تاریخ سب بیٹھے تھے، میں نے کہا یزید کے سپاہیوں نے امام حسین کو قتل کر دیا۔ مجمع نے کہا سبحان اللہ۔ لو ایک عظیم شاعر کی اور آمد ہو گئی، وہ بھی اچانک۔ میں عرض کر رہا تھا، وٹوا میں تقریر کر رہا تھا، اور میں نے کہا یزیدیوں نے امام حسین کو قتل کر دیا معاذ اللہ۔ سامعین میں سے کئی نے چلا کے کہا سبحان اللہ۔ یہ ہمارے قوم کی جہالت کی حد ہے، یہ تمہارے جہالت کی حد بتا رہا ہوں میں تمہیں۔ آج سب سے زیادہ جب سے ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ، لیکن کوئی فائدہ ہو رہا تو بتاؤ۔ 1-2 لاکھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سال میں تم کروڑوں روپے جلسوں کے نام پر خرچ کرتے ہو، کروڑوں روپے، لیکن ان جلسوں سے تمہارا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ جب تم سے پوچھنے بیٹھ جاؤں تم کہو گے ہمارا سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرے تکبیر لگائے جنت مل گئی، اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ خبردار، جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں جس کو تم نے اتنا سستی سمجھ لیا ہے۔ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو ابو بکر صدیق دروازہ بند کر کے روتے نہیں۔
عمر فاروق اعظم وقت وصال اپنے بیٹے کو بلا کر کے وصیت نہیں کرتے کہ میں ڈر رہا ہوں اس دن سے جس دن رب کے حضور مجھے حساب دینا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو اتنے سالوں تک مسند خلافت پر بیٹھا رہا، اللہ تعالیٰ کو کوئی میرا فیصلہ ناپسندیدہ لگ گیا ہو جس کی بنیاد پر رب میری پکڑ کرے گا۔ وہ عمر فاروق اعظم جن کے خلافت اور جن کے فیصلے کی آج مثالیں دی جاتی ہیں، وہ عثمان غنی ذو النورین جن کی حیا کے سامنے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے، جو نہاتے تھے نا، جو غسل کرتے تھے غسل، تو کپڑا بدلنے کے لیے بھی سیدھا کھڑے نہیں ہوتے تھے، حیا آتی تھی انہیں، بند دروازے کے اندر بند کمرے میں وہ چھپ کر اپنا کپڑا بدلا کرتے، انہیں اللہ سے اس قدر شرم آتی تھی، اس قدر حیا آتی تھی۔ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو عثمان ذو النورین اس قدر حیا کرتے، جنت اتنی ہی آسان ہوتی تو اس وقت جب میدان کارزار میں صرف مارنے اور مرنے کا دھن سوار ہوتا ہے، دشمن کو پٹک کر حضرت علی شیر خدا اس کے سینے پر بیٹھ گئے، خنجر نکالا اور سوچا اسے مار دوں، ابھی خنجر کو بلند کیا تھا، اس کے سینے میں اتارنا چاہتے تھے کہ دشمن نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا، آپ نے خنجر کو واپس کھینچ لیا، نہیں مارا اسے، اتر گئے اس کے سینے سے۔ اس نے کیا کہا جانتے ہو؟ علی تم نے غلط کیا، تم مجھے مار سکتے تھے اور تمہیں مجھے مار دینا چاہیے تھا، اچھا موقع تھا، خنجر تمہارے ہاتھ میں تھا، آپ میرے سینے پر تھے، میرا سینہ میری شہرگ آپ کے خنجر کی نوک کے نیچے تھی، آپ چاہتے مجھے قتل کر دیتے، علی تم نے غلط کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تمہارا دشمن تھا، مجھے مار دینا چاہیے تھا۔ حضرت علی فرماتے یقیناً تجھے مار دیتا تجھے، اور یقیناً تجھے پٹخا تھا مارنے کے لیے ہی، خنجر نکالا تھا تجھے مارنے کے لیے ہی، لیکن جب میں نے خنجر بلند کیا تب میرا مقصد تھا کہ میں تجھے خدا کے لیے مار رہا ہوں۔ توجہ کرنا، کس کے لیے مار رہا ہوں؟ خدا کے لیے مار رہا ہوں، اسلام کی حفاظت کے لیے مار رہا ہوں، ناموس مصطفیٰ کے لیے مار رہا ہوں، نبی کے دین کی بقا کے لیے مار رہا ہوں، نبی کی شریعت کی حیات کے لیے مار رہا ہوں۔ لیکن جب تو نے میرے اوپر تھوک دیا تب اب مجھے خیال آیا میں تجھے اپنے لیے مار رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے اس لیے میں نے تجھے نہیں مارا، چھوڑ دیا، علی تجھے اپنے لیے نہیں مار سکتا، علی تجھے اپنے لیے نہیں مار سکتا، کیونکہ میں کسی کو مارتا ہوں تو رب کی رضا کے لیے، اور کسی سے مار کھاؤ تو بھی رب کی رضا کے لیے۔ تمہارا مقصد کیا ہے؟ علماء کرام کی کتابیں اٹھاؤ پڑھو، جتنے لوگ کھڑے ہو نا، اگر تم سے میں پوچھوں تمہارے گھر کے قریب کتنی مسجدیں ہیں، ہر روز 5 ٹائم تمہارے کانوں میں فجر کی اذان گونجتی ہے، ظہر کی اذان، عصر کی اذان، مغرب کی، عشاء کی، تب تمہیں جنت کی یاد نہیں آتی؟ جنت کو باپ کی جاگیر سمجھ لیا، جلسے کراؤ اور اس میں بھی پیسے حرام طریقے سے لٹاؤ، بس جنت مل جائے گا۔ انعام دینے سے میں منع نہیں کرتا، جلسے کرانے سے منع نہیں کرتا، انعام دو، لیکن انعام کے نام پر تم شاعروں اور نعت خوانوں کو نچنیاں مت بناؤ، انہیں نوٹنکی میں ناچنے والا مت بناؤ، گویا مت بناؤ۔ مہذب انداز میں اگر کوئی نعت خواں نبی کی نعت پڑھ رہا ہے تو اسے نبی کی نعت پڑھنے دو، اور رب کی رضا کے لیے یقیناً تم میں محبت رسول ہے تو اسے انعام دو، لیکن انعام دینے کا طریقہ ایسا ہو کہ جب اس کے قریب جاؤ مٹھی میں پیسے ہو، مسافہ کرو، ہاتھ کو بوسا دو اور اسی میں پیسہ چھوڑ کر آ جاؤ، پیسہ لٹانے کے لیے نہیں اللہ نے تمہیں دیا۔ آج پیسوں کو لٹانے کا نام تم نے اگر جلسے کی کامیابی سمجھ لی ہے تو جلسے کرانا بند کر دو۔ میں پوری ذمہ داری سے خطاب کر رہا ہوں، اپنے ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں، جہاں سے فتویٰ منگانا ہے تم منگا لو، جس مفتی کی قلم کے نوک کے نیچے میرے جملے کو وزن کرانا ہے کروا لو،
پوری ذمہ داری کے ساتھ آج عتیق رضوی خطاب کر رہا ہے. اگر تمہارا مقصد پیسے لٹا کر جلسے کو کامیاب کرانا ہے تو جلسے کرانا بند کر دو. میں صرف اس جلسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہر اس جلسے کی بات کر رہا ہوں جس میں لوگوں کا نظریہ یہ ہو کہ ہم ہڑدنگئی کریں گے، نچنیوں کے اوپر جیسے لوگ پیسے پھینکتے ایسے پھینکیں گے. تم نے نچنیوں میں اور شاعروں میں نعت خوانوں میں فرق کیا باقی رکھا؟ تم نے علماء کا وقار ختم کر دیا ہے، علماء کو اپنے ڈیوڑی کا کتا بنا کر رکھا ہے. یا تم سمجھتے ہو علماء تمہارے در کے بھکاری ہیں، غلام ہیں؟ اگر تمہاری ایسی سوچ ہے تو اپنی سوچ پر گھر جا کر تسجود خود مارنا، اور ہوگا کوئی جو بکتا ہوگا رضا کا ماننے والا کبھی پیسوں پر نہیں بکا کرے. آج ہماری ان حرکتوں نے جلسوں کا وقار ختم کر دیا. دور مت جاؤ اسی جلسے کی بات لے لو. ابھی ہمارے ساتھ ہماری جماعت کے قداور عالم حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب بیٹھے تھے، اٹھ کر چلے گئے. تم نے کبھی غور کیا وہ کیوں چلے گئے؟ کیا ان کے پاس وقت نہیں تھا؟ قسم خدا کی انہوں نے میرے کان میں جو کہا ہے وہ میں مائک میں کہہ دوں تم ان سے نفرت کرو، لیکن میں نہیں چاہتا تم علماء سے نفرت کرو. آج ایک تعلیم یافتہ عالم دین جو باصلاحیت ہو، درسگاہوں میں بیٹھ کر قال الرسول قال اللہ کی سب کا سبق پڑھاتا ہو، وہ تمہارے اسٹیجوں سے بھاگتا ہے. کیوں بھاگتا ہے؟ تم نے کبھی غور کیا؟ ایک صوفی صفت انسان تمہارے اسٹیجوں سے نفرت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کبھی تم نے غور کیا؟ اپنے مجمع کے اندر تم ان لوگوں کو پاؤ گے جو کبھی نماز کے لیے نہیں آتے، جمعہ میں بھی شاید خطبہ ثانی کے وقت مسجدوں میں پہنچتے، لیکن یہاں ان سے بڑا جنتی کوئی نہیں. ایسا لگتا ہے جنت انہوں نے خرید کے رکھی ہے، بس ابھی مانگو گے وہ تمہیں دے دیں گے. ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا ہے، دین دکھاوے کو پسند نہیں کرتا، دین ریاکاری کو پسند نہیں کرتا. اور میرے نبی کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ریاکاری شرک اصغر ہے. کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. اس بدعت کو جس کو تم نے رواج دیا ہے اسے تم ہی بند کرو. 1 روپیہ نہیں 1 لاکھ روپیہ تم شاعروں کو دو. دلبر اسلمی صاحب آئے 1 لاکھ روپیہ دینا، مجھے بھی خوشی ہوگی کہ تم نے عالم کی قدر کی ہے، لیکن ان کے وقار کو مجروح کر کے انہیں دو گے تو وہ بھی گھر جا کر بستر پر لیٹیں گے تو سوچے کہ کتنے غیر مہذب لوگ تھے. کسی کے وقار کو ختم کر کے ایک مزدور کی مزدوری اسے مزدوری سمجھ کر دی جائے تو بہتر ہے، بھیک سمجھ کر دی جائے تو وہ مزدوری نہیں کہلائے گی. ایک نعت خواہ کو انعام جب انعام کے طریقے پر دیا جائے گا تب انعام کہلائے گا، اور جب بھکاریوں کے طریقے پر تم روٹی کے ٹکڑے کی طرح انعام پھینکو گے یا نچنیوں کی طرح ان کے اوپر پیسے لٹاؤ گے تو وہ انعام کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا، یا تو وہ بھیک کہلانے کا حقدار ہوگا، یا پھر نچنیوں کو جس طرح لوگ پرچار یا دوسری چیزیں دیا کرتے ہیں معاذ اللہ وہ کہلانے کا. تم نے جلسوں کا وقار ختم کر دیا. تمہاری محفلوں میں آج پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے. کوئی ڈاکٹر آیا ہو تو بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بولو. ہے کوئی اس میں ڈاکٹر ہے کوئی بیٹھا یہاں جو ڈاکٹر ہو؟ نہیں ہے. کوئی وکیل جو یہاں بیٹھا ہو؟ نہیں ہے. کوئی پروفیسر یہاں جو بیٹھا ہو؟ نہیں ہے. کوئی لیکچرار جو یہاں بیٹھا ہو؟ نہیں. اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو تم نے جلسوں کو بے مقصد بنا دیا، اور دوسری وجہ یہ ہے تم نے اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں. ابھی جب پڑھایا نہیں تو ڈاکٹر ہوگا کہاں سے؟ انجینئر ہوگا کہاں سے؟ پروفیسر ہوگا کہاں سے؟ لیکچرار ہوگا کہاں سے؟ پڑھاؤ اپنی اولادوں کو اور دین کے قریب لاؤ. دنیاوی تعلیم بھی دلاؤ، دینی تعلیم بھی دلاؤ. جتنا تم اپنی اولاد کو پڑھاؤ گے تمہاری اولاد کا بھی قد اونچا ہوتا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری اولاد کے ساتھ ساتھ تمہارا قد بھی اونچا ہوتا. دین کو مذاق بنانا بند کر. سالوں سے ہم علماء دیکھتے تھے لوگ شادیوں میں ناچ گانے کو اتنا فروغ دیتے تھے کہ ان پیسوں میں سینکڑوں بیٹیوں کی شادی ہو جائے. بہت دیر میں صحیح لیکن علماء نے آواز اٹھائی. آج بامبے ہوٹل میں کوئی بجانا ہوتا ہے تو سوچتا ہے ایک بار کہ بجاؤں گا تو علماء کی اور نوجوان لڑکوں کی جماعت بھی آ جائے گی.
اور میں سمجھتا ہوں وہ دور اب آ گیا ہے جب جلسوں کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہوگی. جلسے کرانے میں کامیابی نہیں ہے، یاد رکھنا. اور اگر تم سوچتے ہو جلسوں میں جتنا لوگ ہو ہلہ کر لے اتنے وہ کامیاب یا اتنے زیادہ ثواب کے ہم حقدار، تو یہ تمہاری بھول ہے. پھر میں سمجھوں گا تم سے بڑا کم عقل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. جلسے وہ کامیاب ہے جس میں مہذب اور مؤدب ہو کر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کیا جائے. میں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. آج میری باتیں بہت لوگوں کو بری لگ رہی ہوں. حضرت علامہ انوار احمد کشمیری بڑے عالم دین گزرے ہیں. انور کشمیری اپنے وقت کے محدث گزرے. کیا محدث؟ اپنے درسگاہ میں بیٹھے تھے، درس حدیث دے رہے تھے. قاری صاحب درس حدیث دے رہے تھے. درس حدیث دیتے دیتے ان کے دماغ میں ایک سوال آیا تو انہوں نے کہا بچوں یہ بتاؤ مجھے کس چیز نے انور کشمیری بنا دیا؟ بڑا اہم سوال تھا. تو کسی طالب علم نے کہا حضرت آپ کو علم دین نے انور کشمیری بنایا. کسی نے کہا آپ کو علم حدیث نے انور کشمیری بنایا. کسی نے کہا آپ کو علم فقہ نے انور کشمیری بنایا. کسی نے کہا یہ شہرت، یہ مقبولیت، یہ عزت آپ کو نبی کی بارگاہ میں نعت لکھنے کی بنیاد پر ملی. حضرت انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انکار کرتے رہے. کہا نہیں. آخر میں تمام طلباء نے مل کر کہا حضور اب آپ یہی بتا دیں آپ کو کس چیز نے انور کشمیری بنایا. آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ آپ سے بہتر کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو آپ جانتے ہو کیا فرماتے؟ وہ اپنے وقت کے محدث تھے. فرماتے مجھے ادب نے انور کشمیری بنا دیا ہے. کس چیز نے؟ کس چیز نے؟ ادب نے انور کشمیری بنا دیا. کیسا ادب؟ فرماتے میں نے کبھی قرآن کے اوپر حدیث کی کتاب کو نہیں رکھا. یہ آپ کا ادب تھا. آپ فرماتے میں نے کبھی حدیث کی کتاب کے اوپر فقہ کی کتاب کو نہیں رکھا. آپ فرماتے میں نے فقہ کی کتاب کے اوپر کبھی تاریخ کی کتاب کو نہیں رکھا. فرماتے کبھی تاریخ کی کتاب کے اوپر میں نے منطق کی کتاب کو نہیں رکھا. فرماتے کتابوں کا یہ ادب تھا جس ادب نے مجھے انور کشمیری بنا دیا. اور آج تم نے نبی کے نعت، نبی کے جلسوں کو اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفلوں کو تم نے اتنا غیر مہذب بنا دیا. جلسے کرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی مہذب عالم دین کو بلاؤ جو تمہاری اصلاح کر سکے. آپ اٹھک بیٹھک نہ کریں، خاموشی سے بیٹھے 10 منٹ مہذب انداز میں تمہاری اصلاح کرے. آج تم نے پیشہ وروں کو بلا بلا کر سوچا ہے جلسہ کامیاب ہو گیا. جلسے کی کامیابی کی ضمانت مقرر کے ہاؤ بھاؤ سے نہیں بلکہ تمہارے عمل سے ہوتا ہے. تم نے کیا سیکھا، کتنا سیکھا، اس چیز پر نربھر کرتا ہے. لہذا اپنے جلسوں کو بامراد بناؤ. آج ہمارے جلسے اصلاح کی فکر سے خالی ہو چکے ہیں. ہمارے جلسوں میں اصلاح کی فکر نہیں. جلسے کا نام ہوگا اصلاح معاشرہ کانفرنس. پورا جلسہ ختم ہو جائے گا کہیں اصلاح معاشرہ کی بات ہی نہیں ہوگی. جلسے کا نام ہوگا فیضان غریب نواز. پورا جلسہ ختم ہو جائے گا کہیں غریب نواز کا ذکر نہیں آئے گا. جلسے کا نام ہوگا رحمت عالم کانفرنس. پورا جلسہ ختم ہو جائے گا کہیں رحمت عالم کے بارے میں چرچا نہیں ہوگا. کیوں؟ تم نے رٹو توتوں کو بلایا، پیسے لٹائے، واہ واہی کی، نعرے لگائے اور گھر جا کر سو گئے. نہ نماز کی فکر، نہ عبادت کی فکر. تم نے سوچا ہم نے جنت کما لیا اور آنے والے نے سوچا ہم نے 30-40 ہزار نذرانہ کما لیا. یہ ہمارے جلسوں کی حقیقت ہے. اپنے جلسوں کی روش بدلو. جلسوں کو ثواب کے لیے ہونا چاہیے. اس کے لیے ثواب کے لیے. اور میں اعلان کرتا ہوں جس کا مقصد ایسا ہو مجھے مت بلانا چاہیے.
میں 10 سالوں سے یہاں ہوں، آپ میرے نیچر سے، میرے کردار سے واقف ہیں، مت بلایا کرو مجھے۔ اگر جلسہ کرانا نام و نمود تمہارا مقصد ہو، مجھے مت بلاؤ۔ بہت سارے علماء ہیں، آپ انہیں بلائیں گے، جلسہ بھی کرائیں گے، لیکن تمہارا مقصد اگر ثواب ہے تو آپ مجھے ایک بار بلاؤ، اگر میں فری ہوں، کہیں اور نہیں جانا ہے تو یقین جانو میں حاضر ہوں گا، بغیر نذرانے کے آتا رہا ہوں، آؤں گا۔ کبھی میں نے اتنا بڑا مجمع، اتنے بڑے بامبے ہوٹل نہیں، احمد آباد پورے گجرات میں الحمدللہ میں چلتا ہوں، ایک آدمی کو لا کر کھڑا کر دو جس نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں نے کبھی کسی سے نذرانہ مانگا ہو۔ میں چیلنج کرتا ہوں، میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں تم میری تعریف کرنا، میں تحریف نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے جلسوں کے طریقے کو بدلو، اپنا انداز بدلو، اپنا رہن سہن بدلو، اپنی روش بدلو۔ جب تم اپنے اندر بدلاؤ لاؤ گے، یقین مانو تمہارے سماج میں انقلاب پیدا ہوگا، سدھار آئے گا تمہارے اندر، تمہارے بچوں میں حصول علم کا جذبہ بیدار ہوگا، وہ بھی کتابیں لے کر مدرسوں کی جانب بڑھیں گے اور قال اللہ وقال رسول کی صدائیں بلند کریں گے۔ پھر جب گھر آئیں گے تب تمہارے گھروں سے اٹھنے والی آوازیں حرام کی نہیں ہوگی، بلکہ جو آوازیں اٹھے گی وہ ذکر قرآن کی ہوگی۔ تو خود کو بدلو۔ 2 بجے تک نعتیں پڑھواتے رہتے، ایسے ایسے لوگ نعت پڑھتے ہیں معاذ اللہ کہ جن کو سرکار اور شرکار میں فرق نہیں ہے۔ آج ہی کی بات کر رہا ہوں، دوسری دن کی نہیں۔ ایسے ایسے لوگ بھی نعت پڑھتے، کسی کا نام لینا مقصد نہیں میرا، کسی کو رسوا کرنا نہیں۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ 25 لوگ اٹھ کر کے اس کے اوپر ایسے پیسہ لٹا دے جس نے چڑی کے اوپر لٹا دے۔ میں تو نے جانا اس نے کیا کہہ دیا، اس پر بھی توبہ لازم اور سننے والے پر بھی لازم ہو گیا، لیکن تمہیں کیا مطلب؟ تم نے تو یہی سنا اس نے سرکار کہا ہے، معذ بس تم کو تو یہی لگا سرکار کہا ہے، تم مدینے والے ہی ہیں، مدینے والے سرکار ہیں، سرکار نہیں۔ یاد رکھو، اپنے اندر جذبہ علم بیدار کرو، اصلاح کی فکر بیدار کرو، ورنہ یاد رکھو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، وہی منکم اللہ واردھا۔ میں اختتام کی جانب اسی لیے جا رہا ہوں کیونکہ آپ اور زیادہ دیر مجھے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ مجھے جتنی تکلیف آج ہوئی ہے ایسی تکلیف شاید کبھی ہوئی۔ میں اشارے کرتا رہا، منع کرتا رہا، پھر بھی لوگ نہیں مان رہے۔ وہی منکم اللہ واردھا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے۔ سن لو اس چیز کو، گرہ بنا لو، گانٹھ بنا لو، لکھ لو، یاد کر لو۔ عابد، عالم، جاہل، مفتی، متقی، پرہیزگار، حاجی، نمازی، اسٹیج پر بیٹھے لوگ، اولیاء، انبیاء، کوئی ایسا نہیں جس کا گزر جہنم کے اوپر سے نہ ہو، کوئی نہیں ہے ان میں سے۔ یاد رکھنا، اس کا مطلب کیا ہوا جانتے ہو؟ اس کا مطلب ہوا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کون سے پارے کی آیت ہے خالی صاحب؟ 16ویں پارے کی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ آپ لوگ حضرت آ رہے ہیں، استقبال کر لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔